وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور اتارا ان کے ساتھ کتاب برحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کا ان مسائل میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار تفسیر کے درس میں اختلافات بہت، افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس، ہم متفق دین پر آئے، ہم متفق دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اختلاف نام کا نہیں، ہم اپنی درسگاہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل، ان کی صداقت اور بے انتہا قربانیوں کے والہانہ ذکر کرتے ہیں۔ ہم فقہ و اجتہاد کے ماننے والے ختم بخاری کرتے ہیں، امام بخاری کی عظمت اور منزلت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے جیسے متفق العقیدہ متفق الخیال تو دنیا میں کوئی ہوا نہیں۔ اختلافات تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے دین محمدی کو تار تار کر دیا۔ کئی صحابہ کے عظمت اور عدالت کا انکار ہے، تو کئی مجتہدین کے اجتہاد اور فقہ کا تبصرہ ہے، اور کئی محدثین کو عجمی سازشی کہا جا رہا ہے، اور کہاں کہیں دیوبند جیسے بہترین علماء حادث صلحاء و اولیاء امت ان کو نازیبا کلمات سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو تیرے منہ ہے اور تیری باتیں کرتے یہ اختلافی لوگ ہیں۔ ہم تو متفق نظام تعلیم پر مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر دیا اور انہیں تعلیم دی، اور آج تک ہم اتفاق کے دین پر ہیں الحمدللہ۔ ہاں لوگ جو ناحق اختلاف کرتے ہیں ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ یحکم بین الناس کو فیصلہ کرے لوگ کے درمیان فیما ان مسائل میں اختلافی فیہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا ہے پولیس افسر تھا ہمارے گلشن اقبال کے آنے میں، اونچے درجے کا افسر اور بڑا نمازی اور دیندار۔ ایک دن میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے یہ اگر اختلافات ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہو۔ میں نے کہا یہ بات دل سے کہتا ہے یا ایسے مکر و فریب کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دل سے کہتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر ان لوگوں کو کہنا پڑے گا جنہوں نے اختلاف کیا ہے، جنہیں بدعتیوں کے چند سرغنوں کے نام بتائے کہ ان کو جا کے یہ بات گوش گزار کر لو۔ میں نے کہا دیکھو ہم وہ آسان دیتے ہیں جو بلال نے زندگی بھر نبی کے سامنے دی، ہم وہ آسان دیتے ہیں جو کعبہ میں اور مسجد نبوی میں ہوتی ہے۔ لوگوں نے جو اس میں کسی نے بیچ میں اور کسی نے اول آ کر اضافہ کیا، یہ اختلاف۔ ہم نے تو کچھ کیا نہیں ہے تو ہم اختلاف کدھر پڑ گئے؟ ہم نبی والا درود پڑھتے ہیں، نبی نے نماز کے اخیر میں رکھا ہے اور بیٹھ کر ہم نماز کے اخیر میں پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر درود کے قائل ہیں۔ نبی کا بتایا ہوا درود ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے تو اپنا پڑھنا شروع کیا ہے۔ اختلاف انہوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ اور پیغمبر کہتے ہیں جب قائل میں بیٹھو تو درود پڑھو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر نے ہر ایک کو کہا ہے کہ آہستہ پڑھے اور وہ چیختے مل جل کے پڑھتے ہیں۔ تو ایک عمل میں 4 جگہ اختلاف ہے۔ اپنا گڑا ہوا نبی کو چھوڑ دیا، کھڑے ہو کر بیٹھنا چھوڑ دیا، اخیر میں کے بجائے کبھی اول میں شروع کر لیتے اور اپنا اپنا کے بجائے مل کر پڑھتے ہیں۔ تو ایک عمل میں 4 سرکشیاں اور نافرمانیاں ہے۔ جنہوں نے اختلاف کیا ہے ان کو سمجھانا چاہیے، جو اتفاقی عمل پر قائم ہے الحمدللہ۔ وما اختلف فیہ نہیں اختلاف کیا دین میں الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو دین دیا گیا من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس کے کہ ان کو روشن دلیلیں آئی، روشن دلیلیں موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیر دان نہیں، بالکل اظہر من الشمس سے کہ نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ 4 دانگ عالم کے انسان جانتے ہیں کہ دور اور قریب سے آواز بغیر اسباب کے اللہ رب العالمین کو دی جاتی ہے، کوئی بھی زندہ یا مردہ کسی کی آواز تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے واضح اور روشن دلائل موجود ہیں۔ یہ اختلاف انہوں نے کیوں کیا؟ بغیم بینہم ضد کرتے ہوئے آپس میں۔ اللہ یہ سب عناد ہے۔ اب یہ گورنر کیا ہے کراچی میں عباسی،
اس کے زمانے میں بڑی تحریک ہماری چلی تھی سواد اعظم کی. ایک اجلاس گورنر صاحب نے منگوایا اور اس اجلاس میں کہا کہ اہل سنت متفق ہو جائے تو ہم شیعہ جلوس پر پابندی لگا دیں. اس زمانے میں ان کے خطیب تھے، اس نے شور مچا دیا، کہا کہ نہیں پھر میلاد مصطفیٰ کا جلوس جو ربیع الاول میں نکلے گا وہ بند ہو جائے گا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میلاد مصطفیٰ کا جلوس سورہ یاسین میں موجود ہے. صرف شرارت کرنے کے لیے اور اس کی شریر کی وجہ سے یہ روافظ کی تہذیبیاں رہ گئی، ورنہ گورنر نے پورا عہد کیا تھا کہ آپ دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائے، ابھی ان پر میں پابندی لگاتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ماتم کرو، خبردار کے روڈ پر آ. لیکن اس بے انصاف نے کہا کہ نہیں، اس طرح علماء دیوبند کو میلاد مصطفیٰ کا جلوس روکنے کا موقع ملے. عوام چاہتے ہیں کہ شیعہ کے جلوس ہو، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے بچے ہیں، اصل تو یہ ہے ماں باپ تو ان کے بدعتی ہیں، ان کے سائے میں وہ پل رہے ہیں اور چل رہے ہیں. میں اس مجلس میں اور میٹنگ میں خود موجود تھا. سراج اعظم اہل سنت کے ایکشن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور بعد میں ان کی علمی تحقیقاتی کمیٹی.